الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ من نوقش فقد ہلک، جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا ہے، وہ ہلاک ہو گیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آپ کہہ رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوا وہ بچ نہیں سکتا، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں آسان حساب لوں گا۔ جس کو کتاب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب بڑا آسان ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذالک العرض، یہ پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلائے گا، ایک طرف کر کے کہے گا فلاں کام کیا تھا، ہاں یا اللہ کیا تھا، فلاں بات کی تھی، ہاں یا کی تھی، اس سے گنوائے گا، آدمی اعتراف کرے گا، اس کے بعد آدمی سمجھے گا کہ بس اب میرا معاملہ بڑا عجیب اور خراب ہے۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں ہم نے تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج بھی ہم نے تجھے معاف کیا، جا۔ یہ آسان حساب۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس سے اللہ نے پوچھ لیا نے کیوں کیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ سورہ انشقاق کے اندر اللہ نے یہ بات بیان، سورہ البروج، بروج جمع برج کی، یہ جو چاند ستاروں کی گزرگاہیں ہیں نا، ان کو برج کہتے ہیں، بروج۔ چونکہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس کے اندر، اس لیے سورت کا نام بروج۔ اس میں واقعہ ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک بادشاہ تھا بت پرست، لوگوں سے بت پرستی کرواتا تھا اور اپنا بھی وہ دنیا کے اندر جو نظام چلاتا تھا اور اپنے آپ کو بھی سجدہ کرواتا تھا۔ تو ایک جادوگر تھا، جب وہ بوڑھا ہو گیا نا، وہ اس کو مشورے دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی نوجوان لڑکا مجھے دے، میں اس کو یہ جادو سکھاؤں تاکہ یہ تیرا کام چلتا رہے۔ ایک نوجوان لڑکا اس نے اس کو دے دیا، جادوگر اس کو جادو سکھانے لگ گیا۔ لیکن جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا لڑکا، تو راستے میں ایک عالم کا گھر تھا۔ اس نے کہا بیٹا بات سنو، ادھر آؤ۔ اللہ کی بات سنائی، اللہ کی قدرتیں بتائیں، بچے کو باتیں اچھی لگیں۔ اب جو جادوگر کے پاس جاتا تو عالم کے پاس بھی آتا۔ تو ایک دن کہنے لگا کہ مجھے جادوگر غصے ہوتا ہے کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو۔ تو عالم نے اس کو طریقہ بتایا کہ جب تو جادوگر کے پاس لیٹ ہو جائے نا تو کہا کر گھر میں لیٹ ہو گئی، گھر میں لیٹ ہو تو بولے جادوگر کے پاس لیٹ ہو۔ چلتا رہا۔ ایک دن جب وہ اپنے محلے میں آیا تو گلی میں لوگ کھڑے ہیں، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، درمیان میں کوئی آفت ہے، سانپ جس قسم کی چیز، لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہاں آج بڑا اچھا موقع ہے، آج میں عالم کے رب کو آزماؤں گا۔ پتھر اٹھایا، اس نے کہا عالم کے رب کے نام پر میں تجھے مارتا ہوں۔ اس کو لگا اور وہ ختم ہو گیا، راستہ کھل گیا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا نبینا، اس کو یہ بات پہنچی تو آ کے کہنے لگا تو بڑا کرنی بھرنی والا ہے، بڑے کام کرتا ہے، میں نبینا ہوں، یہ آنکھیں نہیں ہیں، مجھے آنکھیں دے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہے بڑی طاقت قدرت والا، میں تو کچھ بھی نہیں، تو ایمان لا اس پر، میں دعا کروں گا اللہ تجھے آنکھیں دے دے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں رب کو۔ اس نے اس کو اللہ کی باتیں بتائیں، اس نے کہا میں اللہ کو مانتا ہوں، اس پر ایمان لایا، میں بت پرستی چھوڑتا ہوں۔ اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی۔ صبح جب وہ بادشاہ کے پاس بیٹھا، جب مدد سے لگی، اوے تو نبینا نہیں تھا؟ ہاں۔ تو آنکھیں کہیں؟ کہتے مجھے اللہ نے کہا۔ اللہ کون؟ کہ جس نے تجھے پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ کہا یہ کیا؟ اس نے اس پہ سختی کی، لڑکے کا بتا، لڑکے پہ سختی کی، اس نے عالم کا بتا دیا۔ اس نے کہا اچھا یہاں سے چلا ہے کام۔ عالم کو کہتا ہے چھوڑ یہ سلسلہ، اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے آرا منگوایا، عالم کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے اس کو کہا وزیر کو کہ چھوڑ، اس نے کہا نہیں میری راہ بھی وہی عالم والی ہے۔ اس نے وزیر کو بھی شہید کر دیا۔ لڑکے کو بلایا، کہتا دیکھ تیری عمر، مجھے ترس آ رہا ہے،
تو چھوڑ دے جا. کہتا نہیں میری راہ بھی وہی عالم اور وزیر والی ہے, میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے ایک دستہ بلایا, کہتا اس کو لے جاؤ اونچے پہاڑ پہ کھڑا کرو, اس کو ڈراؤ, اگر یہ باز آ جائے اس عقیدے سے تو چھوڑ دو, نہیں تو اس کو اوپر سے نیچے گرا کے اس کو مار دو, ختم کر دو. بادشاہ بن کہا میں مشغول ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد لڑکا اس کے پاس کھڑا تھا. کہتا تو آ گیا؟ کہتا آ گیا. کہتا وہ کدھر گئے جو تجھے تیرے ساتھ میں نے بھیجے؟ کہتا میرے رب نے مار دیے, میرے رب کی بڑی حکومت ہے ہر چیز پر, پہاڑوں پر بھی. میں پہاڑ پہ کھڑا تھا, وہ مجھے نیچے پھینکنے لگے, میں نے اپنے اللہ کو پکارا تو میرے اللہ نے میری دعا سنی اور پہاڑ ہلنے لگا, سارے ایک ایک کر کے لڑک گئے, نیچے گر گئے, میں بچ گیا, میں تیرے پاس آ گیا. اس نے ایک دستہ بلایا کہ اس کو کشتی میں بٹھاؤ اور گہرے پانی میں لے جاؤ اور وہاں کو کہ چھوڑ دے یہ, اگر تو یہ چھوڑ دے عقیدہ تو اس کو چھوڑ دو, اور اگر نہ چھوڑے اس کو وہاں پھینک دو, گہرے پانی میں ڈبو دو. بادشاہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا. کچھ دیر گزری تو لڑکا اس کے پاس کھڑا تھا, تو آ گیا؟ کہتا آ گیا. کہتا وہ کدھر گئے؟ کہتا میرے اللہ کی حکومت ہے پہاڑوں پر بھی پانیوں پر, وہ مجھے گرانا چاہتے تھے, میں نے اللہ سے دعا کی, کشتی کولے کھانے لگی, ایک ایک کر کے سارے گر گئے, کشتی کنارے لگ گئی, میں تیرے پاس آ گیا. بھاگتے تو اللہ کے پاس. اس نے کہا سن, بہت اور بھی جتن کیے, تو مجھے نہیں مار سکتا. ایک طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ساری رعایا کٹھی کر. جب ساری رعایا کٹھی کی, ان کو کار اور تیر لے میری ترکش سے اور کہے لڑکے کے رب کے نام پہ میں تجھے مارتا ہوں. تو اس نے ایسے کیا کہ میں لڑکے کے رب کے نام پہ مارتا ہوں. اس کو تیر لگا, وہ شہید ہو گیا. جتنا مجمع تھا پکار اٹھے, آمنا برب هذا الغلام, آمنا برب هذا الغلام, آمنا برب هذا الغلام. ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے, ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے, ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. بادشاہ پریشان ہوا, وزیر کہنے لگے لڑکا ہاتھ کر گیا. اب اس نے خد کے کھدوائیں, آگ بنا دی اس کے اندر اور کہا پکڑو ان کو, جو چھوڑ دے عقیدہ اس کو چھوڑو ورنہ اس کو آگ میں پھینکو. ایک عورت آئی, بچہ دودھ پی رہا تھا, وہ بھی ایسے گئی کہ میں عقیدہ نہیں چھوڑوں, لیکن جب آگ کے قریب گئی, اپنے نہیں جب بچے کو دیکھا, مامتا جوش میں آئی, پیچھے ہٹنے لگی. بچہ دودھ پیتا بول پڑا, کہتے امی آگ نہیں ہے یہ جنت ہے, لگا دے چھلانگ. تو جب وہ سارے شہید ہو رہے تھے, اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا, قتل اصحاب الاخدود, خندقوں والے تباہ ہو جائیں جنہوں نے آگ جلائی تھی اور وہاں بیٹھے تھے, ان کو سزا دے رہے تھے اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا. وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزیز الحمید, صرف یہ قصور تھا کہ وہ اللہ پر ایک پر ایمان لائے. سورہ طارق مکی ہے, طارق کا معنی رات کو آنے والا. اس میں اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا قرآن کے متعلق, انہ لقول فصل, یہ فیصلہ کن بات ہے, ما هو بالہزل, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. سورہ الاعلیٰ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے, اعلیٰ اور غاشیہ. اس کے اندر اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی, پاکیزگی زبان کی, پاکیزگی دل کی, پاکیزگی آنکھوں کی, پاکیزگی مال کی, پاکیزگی بدن کی, ظاہری طور پہ بدن میں پاک اور باطنی طور پر کس میں حرام کا رزق نہ ہو, اور ظاہری طور پر بھی کپڑا پاک کس پہ گندگی نہ ہو, باطنی طور پر بھی کپڑا پاک کس کی خریداری میں حرام کا پیسہ نہ ہو. پاکیزگی اختیار کی, بذکر اسم رب ہی, اپنے رب کا نام یاد کیا, فصلی, پس نماز پڑھی, یہ کامیاب ہے. لیکن تمہیں یہ باتیں اللہ کہتے ہیں جو ہے وہ اپیل نہیں کرتی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, بل آخرت خیر وابقا, حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی لکھی تھی, ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. تو بازار میں جاتے ہو, چیز وہ لوگے جو اچھی ہے, پائیدار ہے, جس کی گارنٹی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں گھٹیا ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں اور دنیا کی فنا ہونے والی ہیں. تو عقل مند وہ لیتا ہے جو پائیدار ہو اور بہتر ہو. سورہ الغاشیہ, غاشیہ کا معنی قیامت ڈھانپ دے گی, سب کو گرائے گی. اس دن پھر کیا ہوگا, وجوہ یومئذ خاشعہ, کچھ چہرے ڈر رہے ہوں گے, عاملۃ ناصبہ,
عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، نمازوں کے، نوافل کے، اذکار کے، صدقوں کے انہوں نے انبار اکٹھے کیے ہوں گے، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ ان کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، گرد و غبار سے چہرہ اٹا ہوا ہوگا، ہونٹ خشک ہوں گے، آنکھیں دھنسی ہوں گی، گالیں پچکی ہوں گی، عمل کر 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 کے اللہ فرمائیں گے تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، ان کو کھولتی ہوئی جہنم میں پھینکو، وہاں پانی گرم گرم ان کو پلاؤ۔ ہاں اب کانپ جائیں گے سارے کہ یا اللہ یہ تو عمل کرتے، میں ہاں عمل کرتے رہے تھے، لیکن ان کے کسی عمل کے اوپر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق نہیں تھی، میں کوئی پابند نہیں ہوں ثواب دینے کا۔ میں نے تو کہا تھا میں ثواب اس پر دوں گا جو رسول اللہ کی اطاعت طریقت میں ہوگا۔ ان کے لیے کھانا ہوگا تھور کا خشک کڑوا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا، جیسے تمباکو، حقہ، سگریٹ، نہ موٹا کرے نہ بھوک دور کرے، 40 سال سے کھینچ رہے اندر سے نکلتا بھی کچھ نہیں، اور بھوک بھی نہیں دور ہوتی، اور جو ہے موٹا بھی نہیں۔ یہی بالکل جہنمیوں کا کھانا ہے، نہ بھوک دور کرتا ہے اور نہ موٹا کرتا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، وہ نعمتوں میں ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پہ خوش ہوں گے، فی جنت نالیہ، بلند باغات میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، چشمے ہوں گے جاری، فیہا سرر مرفوعہ، پلنگ سونے کی تاروں کے بلے ہوئے بلند، ان کے لیے مسندے وکواب موضوعہ، آب خورے شراب شہد دودھ کے قطاروں میں پڑے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تک یہ بہترین جو ہے نفیس قسم کے لگے ہوں گے، وزرابی مبثوثہ، اور قالینیں بچھی ہوں گی، اور وہاں یہ مہمانان گرامی بیٹھیں گے اللہ کے مہمان بن کر۔ اللہ فرماتے ہیں انسان بھی عجیب ہے سورہ فجر میں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے، خوشحالیاں دیتا ہے، کہتا ہے رب بڑا اچھا، رب نے عزت کی ہے، نماز موز پڑھی دی ہے، اللہ توبہ کری دیتے، رب بڑا بڑا مہربان۔ اور جب اللہ آزمائش کرتا ہے مالی جانی گھر کے اندر، کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کی، اللہ کہتے ہیں تم یہ باتیں کرتے ہو اپنا نہیں پتا، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت ہی نہیں کرتے، اس کو پریشان کرتے ہو، ذلیل کرتے ہو، اس کا مال کھاتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین پر تم ترس نہیں کھاتے، کھانا کھلانے کی اس کو ترغیب نہیں دیتے، آمدن کم ہے، ضروریات زیادہ ہیں، جائز اس کا گزارا نہیں ہو رہا، اور تمہیں پتہ بھی ہے دائیں بائیں، اور تم ان کا دھیان نہیں رکھتے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت ہڑپ کر جاتے ہو لڑکیوں کی بہنوں کی، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے تمہارے اندر مال کی محبت، مال پیسہ، مال پیسہ پیسہ، نہ اللہ نہ رسول نہ حقوق نہ خیال، تمہاری یہ حالت ہے۔ تو پھر سنو، اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ آئے گا کیسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، فرشتوں کی قطار میں فیصلے کے لیے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم لائی جائے گی، 70,000 اس کی باغیں مہارے ہوں گی، اور ایک ایک باغ کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا اور کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوگی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، پر کیا فائدہ اس دن کی نصیحت کا، اب کا پچھتانا کیا، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں آگے اپنی سی زندگی کے لیے کچھ بھیجتا۔ اللہ اس دن ایسا عذاب دے گا، کوئی ایسا عذاب دینے والا نہیں، سارے ایسے ہوں گے، میں نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ اطمینان والی، دین پر چلنے والے اور صراط مستقیم پر، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے پاس آ، تو رب پر راضی، رب تجھ پہ راضی، فادخلی فی عبادی بدخلی جنتی، تو میرے بندوں میں اور جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ البلد، لا بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس مکہ شہر کی، وانت حل بہذا البلد، ہم ایک دن تجھے یہاں پھر لوٹائیں گے۔ جب آپ روتے ہوئے نکلے نا، داڑھی کو آنسوں سے تر کر کے بیت اللہ کو بار بار دیکھتے تھے، بیت اللہ میری قوم مجھے نہیں رہنے دیتی، ورنہ میں تیرے بغیر کہیں اور نہ رہتا۔ روتے ہوئے اللہ نے کہا محمد صبر کر، وقت آئے گا ہم تجھے داخل کریں گے۔ پھر آپ 10,000 کا لشکر جرار لے کے دن کے وقت زبردستی مکے میں داخل ہوئے، جس مکے سے رات کے وقت ایک ساتھی کے ساتھ نکلے تھے، روتے ہوئے نکلے تھے اور خاموشی سے نکلے تھے۔ آج آئے بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لی، اپنی فتح کا اعلان کیا،
اور فرمایا لا الہ الا وحدہ انجد وعدہ ونصر عبدہ ودم الاحزاب وحدہ. مکے والو تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہوا. تم کہتے تھے اللہ نے ولیوں بزرگوں کو اختیار دیے, ہم نے ان کے جو ہے بت تصویریں مورتیاں قبریں درگاہیں بنائی ہوئی. میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ حاجت روا. تم نے مجھے جھٹلایا, آج وہ بات پوری ہوئی. ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ حاجت روا, جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنا وعدہ پورا کیا. سورہ الشمس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسان کی فطرت بیان کی. فرشتے ہیں نا, صرف ان کے اندر نیکی کی صلاحیت, برائی کی صلاحیت ہی نہیں. شیطان ان میں شر برائی, اور انسان میں دونوں قوتیں اور طاقتیں, نیکی بھی کر سکتا ہے اور برائی بھی کر سکتا ہے. فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کے اندر دونوں باتیں رکھی گئی. اور سورہ اللیل اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ جو نیکی کی طرف جاتا ہے نا خیال, ہم اس کے لیے راستے ادھر ہموار کر دیتے ہیں, اور جو برائی کی طرف چلتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جا جدھر تیرا دل چاہتا ہے. اور سورہ ضحیٰ اللہ نے اس میں 3 باتیں کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو یتیم تھا, ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا, ابو طالب نے پرورش کی, اور تو راستے کا متلاشی تھا, راستہ تلاش کرنے والا تھا. پھر اللہ نے تجھے راستہ بتا دیا, تجھ پہ وحی نازل کر دی, اور تجھے اللہ نے غربت والا پایا, عائلن فقیر تھا, تجھے غنی کر دیا, خدیجہ سے تیری شادی کرا. 3 باتیں, تو بھی 3 باتوں کا خیال رکھ. اما الیتیم فلا تقہر, یتیم کو نہ ڈانٹا کر. اما السائل فلا تنہر, سوال کرنے والے کو نہ چھڑکا کر. اما بنعمت ربک فحدث, رب نعمت کرے تو بیان کیا کر. اتھے کی حال کی دسی دکیں تھوڑے نال وقت لگا کی دسی, چپ ہی رہ. اے اللہ کا فضل بتایا کرو کہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے, مجھے اس نے انسان بنایا, مجھے کھانے کے لیے دیتا ہے, رہنے کے لیے بھی بچے دیے, مجھے اتنی خوشحالیاں دی, الحمدللہ, اللہ کا شکر, الحمدللہ الحمدللہ. اے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. روندے ہی نہیں, شکوے. اللہ خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف کرو, اور وہ اس کا مستحق ہے. سورۃ انشراح اللہ کہتے ہیں ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. ایک تو دین ہدایت کے لیے, ایک سینہ چاک ہوا تھا. جب آپ دائی حلیمہ کے پاس تھے نا, بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے باہر, جبریل علیہ السلام نے آ کے پکڑا اور سینہ پھاڑا, چاک کیا, اس میں حکمت والا. تو بچے بھاگ کے آئے, بتایا کہ وہ مکے والا نہیں, مکے والا وہ بچہ. اور جیسے بچے باتیں کر, ہاں اس کو ایک آدمی پکڑ کے مار رہا ہے. باس پر حلیمہ کا قبیلہ لاٹھیاں اٹھا کے قرآنیاں گئے, انہوں نے کہا مکے والے تو ہماری جان نکال دیں گے. جب گئے تو آگے سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے. دوسرا جو ہے سینہ چاک ہوا جب معراج پر گئے تھے. والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی, زیتون کے گچھوں کی, اور طور پہاڑ کی, اس امن والے شہر کی. ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. آنکھیں یہاں ہیں, نیچے ہوتی ٹھوکریں لگتی, اونٹ بند, دانت نظر نہیں آتے, بھدا نہیں لگتا, اور بڑے چھوٹے جوڑ ٹانگیں, اور یہ ہاتھ, کہ چھوٹے جوڑ بڑے جوڑ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بہترین شکل اور تصویر میں بنایا, لیکن یہ گھٹیا راہ پر چلا اور دین کی مخالفت کی. پھر ہم نے اس کو نیچے ذلت میں ڈال دیا. ہاں ایمان والے وہ بچے. سورہ العلق 5 آیتیں اس کی پہلی وحی ہے. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے. اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان اپنی اصلیت کے لحاظ سے جمع ہوا خون لوتھڑا ہے دوسرے جانوروں کی طرح. اس کا مقام بنے گا وہی سے تعلق جوڑے گا قرآن حدیث سے. اگر اس سے نہیں ہے تو یہ کہ لوتھڑا ہے اور جانور ہے. اور پہلی وحی میں 2 چیزوں کا ذکر ہے. علم حاصل ہوتا ہے 2 چیزوں سے, پڑھنا اور قلم لکھنا, دونوں کا ذکر ہے پہلی وحی میں. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں شعور, غور فکر اور ریسرچ کرو, دیکھو کیا حق ہے کیا نہیں. یہ نہیں یہاں کو لگا رہے, یہ بھید کسے نہ پایا, دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلا, چپ دڑ وٹ جا, بس کچھ نہ پوچھ. یہ بدھو کھاتا ہے, یہ بغلولہ دا دین ہے. فرمایا پہلی وحی میں غور و فکر کی دعوت. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اللہ نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. 2 دفعہ نازل ہوا نا, پہلا نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک, یہ رمضان تھا اور لیلۃ القدر تھی. اور دوسرا نزول 23 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے. 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے 1 رات کی عبادت افضل. اور اس کی یہ شان ہے کہ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ختم ہو گئی, کیونکہ جبریل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے نبیوں رسولوں کے پاس.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول تو جبریل نہیں اب آتا، جتنے آئیں گے سب جھوٹے ہیں. یہ ایک اٹھا تھا یہاں، یہ گرداسپور کا غلام احمد قادیانی، اس کو جناب انگریز نے ہاتھ پھیرا، بچے جمہورے آج تو بھی نبی ہے. کہتا ہے ٹھیک. اس نے اصل کھڑا کیا تھا جہاد کو روکنے کے لیے مجاہدین کے خلاف. اب پہلی وہی اس کو آئی، چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال حرام ہے اب دین کے لیے جنگوں کے تھا. یہ پہلی وہی آئی، یہ حالے تک آ رہی ہے کہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام تو فرشتوں کی جماعت لے کے جا آج دنیا پر، اگرچہ تیری ڈیوٹی اب نہیں ہے لیکن آج جا، کیونکہ آج لیلۃ القدر. سورہ البینہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مشرک ہیں نا، مشرک، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بدترین خنزیروں بدروں سے برے ہیں مشرک. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان والے نیک عمل کرنے والے، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق. اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس کے اندر قیامت کے زلزلے کا تذکرہ ہے، پیچھے آپ سن چکے ہیں. دودھ پینے والی بچے کو بھول جائے گی، حمل والی حمل کو گرا دے گی. اور اس دن کیا ہوگا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. آگے اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم اٹھائی جس پر مجاہد چڑھ کے جہاد کرتے ہیں. ان گھوڑوں کی ٹاپیں جو پتھروں پہ پڑتی ہیں اور وہاں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، مولا ان کی قسم اٹھاتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ دوڑنے والے بھاگنے والے گھوڑے اور صبح صبح حملہ کرنے والے، گرد و غبار اڑا اڑا کے کافروں کے اوپر حملہ کرنے والے، ان کے شاہ سوار، اللہ ان کی قسم اٹھاتا ہے. کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ مجاہدین سے، اللہ کو، کہ مجاہدین کے گھوڑوں، ان کی ٹاپیں اور سے نکلنے والی چنگاریوں کی بھی مولا قسم اٹھاتا ہے. آگے سورہ القاریہ، کھٹکھٹانے والی، کیا ہے؟ فرمایا اس دن جو ہیں لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے، اور اس دن پہاڑ دنی ہوئی روئے کے مانند ہو جائیں گے. اور اس وقت ترازو لگیں گے، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوگا، اور جس کا ہلکا ہوگا ناکام. الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے زیادہ اور زیادہ اور زیادہ نے ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ تم قبروں کو پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا اتنا لالچی ہے، اگر 2 سونے کی وادیاں، تولا تولی نہیں، 2 سونے کی وادیاں، ادھر بھی پہاڑی سرزا یادر وادی، 2 سونے کی وادیاں ہونا، لبتغا ثالثاً، کہے گا ایک اور ہونا. ہاں ایک اور. ایک دکان والا کہتا ہے ایک اور ہو، ایک مکان والا کہتا ہے ایک مربع والا، ایک مارکیٹ والا کہتا ہے ایک اور، ایک مل فیکٹری والا ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور. تیری ہرس کی آنکھ قبر کی مٹی سے پہلے بھر ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ تم قبروں میں چلے گئے اور تمہاری ایک اور ختم نہیں. سورہ العصر، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانہ کی، عصر کی نماز کی، انسان خسارے میں ہے. زمانہ بھی بہت، اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کیا انقلاب ہے. اور عصر کی نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے. بخاری شریف میں آتا ہے ایک دفعہ اللہ کا نبی جہاد کے لیے گیا اور بیت المقدس فتح ہونے کے قریب تھا، ادھر عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. نبی نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو صبح سے یہ جہاد شروع ہے، ساری محنت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر جہاد مکمل کرتے ہیں تو عصر کی نماز جاتی ہے، یا اللہ اس کو روک دے سورج کو. دعا کی اور پھر سورج کو خطاب کیا، انک مامورۃ وانا مامور. سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند، کہ لوگوں کو دعوت دوں، جو رکاوٹ بنے ان کو کاٹوں، ختم کروں. رک جا الا اللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھڑیاں رک گئیں، سورج رک گیا، کائنات تھم گئی. پہلے جہاد مکمل ہوا، پھر نبی نے نماز پڑھی، پھر سورج چلا. اگر رکا سورج کبھی تو جہاد کے لیے اور عصر کی نماز کے لیے. بڑی اہمیت ہے عصر کی نماز. لوگ سارے خسارے میں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں دولت کامیابی ہے. اگر دولت کامیابی ہوتی قارون کا بھی خزانوں سمیت تباہ نہ ہوتا. اقتدار کامیابی ہوتی فرعون گوتے نہ کھاتا بحر کلزم میں. لوگ کہتے ہیں حسن خوبصورتی،
ابو لہب جس کا چہرہ چمکتا تھا یہ جہنم میں نہ جاتا. لوگ کہتے اونچا خاندان کامیابی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچے وہ جہنم میں نہ جاتے. لوگ سمجھتے ہیں کسی شہر کا رہنا کامیابی ہے. مکے میں ابو جہل نہ ہوتا اور مدینے میں عبداللہ بن ابی نہ ہوتا. بلے شاہ بھی کہہ گیا علم پڑھن تے اشراف نہ تھیمن جڑے ہومن اصل کمینے, شوم تھی کدے صدقہ نہ ہوئے باویں ہومن لکھ خزینے, پتل کدی سونا نہ بندا باویں جڑیے لال لگینے, بلیا باج توحید نہ جنت لبدی باویں مریے وچ مدینے. اس لیے کہ یہ کامیابی کیا ہے؟ الا الذین آمنوا عمل الصالحات, جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے, وتواصوا بالحق دعوت جہاد کا کام کیا کیونکہ جہاد بھی دعوت کا حصہ ہے, وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین. سورہ حمادہ ہلاکت ہے تانا باز کے لیے, عیب لگانے والے کے لیے. مال جمع کرتا ہے, گن گن کے رکھتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ یہاں رکھے گا. خبردار, یہ پھینکا جائے گا حطمہ میں. جو جہنم کی آگ ہے بند کی ہوئی جلائی ہوئی وہ دلوں کو پکڑے گی. سورہ فیل اس میں اللہ نے ذکر کیا کہ ابرہہ آیا تھا تباہ کرنے کے لیے اللہ بیت اللہ کو. اللہ نے اس کو اور اس کے لشکر کو وہ بھیج کے پرندوں کے جھنڈ تیس نیس کر دیا, جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے مست سانڈ, اس کو جوار چری ڈالو جو اس کا حشر کرتا ہے. یہ ان کا حشر ہوا. آگے سورہ قریش میں اللہ نے فرمایا اے قریشیو تمہارے قافلے چلتے ہیں امن امان سے. سردیوں میں تمہارے قافلے یمن کو جاتے ہیں تجارت کے لیے, گرمیوں میں شام کو جاتے ہیں, باقی سب لوٹ مار کا دور ہے. لیکن تمہیں آتا ہوا دیکھ کر بڑے بڑے جدی پشتی لٹیرے ڈاکو کنی کترا جاتے ہیں. بابا بیت اللہ کے پڑوسی ہیں, جس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت ہے تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں کھانا کھلایا اور امن. یہ بہت بڑی دو نعمتیں ہیں, خوشحالی اور امن. اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں لے لیتے ہیں, فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا. بہت بڑی دو نعمتیں ہیں, خوشحالی اور امن. کھانے کے لیے بڑا ہے, امن نہیں. کیا فائدہ, پریشان زندگی. امن بڑا ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں. غالب کو کسی نے کہا دہلی میں رہائش رکھو, تو کہتا ہے مانا کہ دہلی میں رہیں لیکن کھائیں گے کیا. تو دونوں چیزیں ان کو حاصل تھیں. اللہ فرماتے ہیں جس ملک قوم پر ہم ناراض ہوتے ہیں دو عذاب مسلط کرتے ہیں, ایک بد امنی کا اور ایک مہنگائی کا. اللہ معاف فرمائے, شرک فسق و فجور سود دھوکہ ڈنڈی مارنا حرام خوری بے نماز رہنا رب کی بغاوتیں رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے اہل پاکستان پر یہ دو عذاب رب کے مسلط ہو چکے ہیں, مہنگائی کا اور بد امنی کا. توبہ استغفار کرنا چاہیے حکمرانوں کو بھی عوام. اور سورہ ماعون اللہ فرماتے ہیں منافق لوگ نماز پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں تو سستی کاہلی سے اور دکھلاوا کرتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے, معمولی چیزیں کام استعمال کے لیے نہیں دیتے. سورہ کوثر لوگ پریشان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ اتاری, ہم نے آپ کو کوثر دے دی نبی, تیرے جیسا کون ہے, آپ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے, ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے. تو میں کوثر نہر ہے, میرے رب نے مجھ کو جنت میں دی ہے, اس سے پانی کے دو نالے آئیں گے میدان محشر میں, حوض میں پڑیں گے. حوض تالاب, حوض کوثر جس میں پانی کوثر سے آ رہا ہے. پھر آپ نے کوثر پانی کی تعریف بیان کی, دودھ سے سفید, شہد سے میٹھا, کستوری سے خوشبودار ہوگا, اور اس میں یہ تاثیر قوت ہوگی. جس خوش نصیب کو پانی کا ایک گھونٹ مل گیا 50,000 سال کے لمبے چوڑے دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. لذت لینے کے لیے پیے, لطف لینے کے لیے پیے, لیکن پیاس نہیں لگے گی. نبی ہم نے آپ کو کوثر دے دی, آپ کیا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نمازیں بھی رب کے لیے پڑھ, قربانیاں بھی رب کے لیے کر. آپ نماز نفل اتنی پڑھتے تھے, فرض کیا نفل, کہ پاؤں پھول جاتے تھے. تو آپ کو کہا گیا کیوں تکلیف اٹھاتے ہو, کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ان کو شکر کی فکر, ہمیں فرض کی فکر نہیں. کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ای اجئی ہوئے, رب آکھے نہ جاگ اتنا عبادت ای اجئی ہوئے. ان شانیہ کا ہوا لبتر, کوثر کے بعد نماز کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کوثر کی قیمت نماز ہے. جو نماز پڑھتے ہیں پڑھتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کو کوثر سے پانی ملے گا, اور جو نہیں پڑھتے یا دادی نانی علاقے برادری والی پڑھتے ہیں ان کو کوثر سے چھٹی.
इन्ना शानिया का वल अबतर, ये नौजवान कहते थे बाबा चाचा ये मोहम्मद मुखालफत करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बड़ों के कीदों, क्या चुप कोई बात नहीं, ये चला जाएगा, इसके बच्चे जिंदा नहीं रहते, छोटे छोटे मर जाते, इसका नाम खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने कहा इन्ना शानिया का वल अबतर, तेरा दुश्मन ये नाकाम ना मुराद तो वरफाना लका जिक्र, तेरे जिक्र चर्चे, तेरी हदीस सुन्नत, तेरी रात दिन, तेरी चाल ढाल, तेरी सीरत का, तेरे अकीदे, नमाज न्याज रोदे आई दरूद वजीफे को पूरी दुनिया में उठाऊंगा, जजीरों में, शहरों में, देहातों में, जहां जहां मेरी इबादत होगी वहां वहां तेरी इताअत। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग हो रही थी। इक्रमा अबू जहल का लड़का, इक्रमा अबू जहल का लड़का, जोश आया कि मैं फिदाई कार्रवाई करूं, दुश्मन की सब में घुसने लगा। खालिद बिन वलीद कमांडर थे रजी अल्लाह का, इक्रमा वापस नहीं जाने दूंगा इतना तजर्बाकार जनरल, एक ही हल्ले में कहा खालिद अल्लाह का वास्ता देता हूं मेरे और मेरी जन्नत के दरमियान रुकावट न बांध, मुझे कटने दे, हुर्मत रसूल पे आज कटने दे। इन्ना शानिया का वल अबतर, तेरा दुश्मन नाकाम है ना मुराद, इनकी पुश्तों से पैदा होंगे नाम तेरा देंगे। और इसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह काफिरून के अंदर फरमाया कि कह दे इनको मैं तुम्हारी इबादत नहीं करता, तुम्हारा दीन अपने साथ मेरा अपने साथ। इज़ा जा सूरह फतह, जब अल्लाह की मदद आएगी मक्का फतह होगा, नबी हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, तू देखेगा लोगों को कि दीन में फौजों की फौजें जब आते दाखिल होंगी, उस वक्त तू रब की हमद बयान कर, तस्बीह और बख्शिश मांग, वो तौबा कबूल करता है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। क्यों? जिहाद रास्ता बनाता है, मुजाहिदीन रास्ता बनाता है, रुकावटें दूर करता है। अल्लाह की खरी बात आगे पहुंचनी चाहिए, लेकिन जब लोग नहीं पहुंचने देते फिर मुजाहिद आता है मैदान में, भिड़ूंगा टकराऊंगा, मैं जगहगिरी नहीं चलने दूंगा, हजारादारी तोड़ूंगा, मैं जान माल लड़ा दूंगा, आज़ादी की फजा बनाऊंगा। जो रब को पूजना चाहता है पूजे, जो नहीं पूजना चाहता ना पूजे, लेकिन हमें तंग तो ना करे। इसलिए कहा औरतों को कुछ नहीं कहना, बूढ़ों को बच्चों को कुछ नहीं कहना, जो लड़ते हैं इनकी खोपड़ियां उड़ाओ। ये जिहाद रहमत भरा ऑपरेशन है, दहशतगर्दी नहीं है, दुनिया के अंदर अमन सुकून का पैगाम देने वाला मैं ये रास्ते बनाता है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने पूछा अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला की सूरत के पिछले हिस्से का पहले से क्या ताल्लुक है? अल्लाह कहता है फतह जब हो जाए तो तू तस्बीह बयान कर। उन्होंने कहा इसमें अल्लाह ने अपने नबी को उनकी मौत की खबर दी है कि तेरा काम पूरा हो गया, अब तैयारी कर, तस्बीह तहमीद तेरा आखिरत की तैयारी कर। हज़रत उमर कहते हैं हाँ मैं भी यही समझता हूँ। और इस ऐत के बाद आप ये पढ़ते थे सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, रुकू और सजदे में। देखिए सुबहान रब्बियल अज़ीम भी साबित है, ठीक है, पाक है मेरा बड़ा, सुबहान रब्बियल आला भी ठीक है, लेकिन ये जो है ना इसमें अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर। जब नमाज की एक एक रकत में सजदे रुकू में हम कहेंगे अल्लाहुम्मा इग़फिरली अल्लाहुम्मा इग़फिरली, कभी तो रहम कर ही देगा। लालच करो ये पढ़ो सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा। सूरह अल्लाह आपने जब तौहीद का आवाज किया, अबू लहब ने आगे से कहा तब्बन लका साइरल यौम अलिहादा जमातना, उसने गुस्ताखी की कि तेरे हाथ टूट जाए इसलिए तूने हमें इकट्ठा किया था। अल्लाह ने आयत उतारी तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब की बात तो किसी ने सुनी होगी, किसी ने नहीं सुनी होगी, किसी ने समझी होगी, किसी ने नहीं समझी होगी। अल्लाह ने सूरत हलाक हो जाए अबू लहब, और हलाक हो गया, उसको उसके माल ने औलाद ने कोई फायदा नहीं दिया, अनकरीब जहन्नम में दाखिल वो भी और उसकी बेगम, हमारा तो बेगम दोनों जहन्नम में जाएंगे। कयामत तक लोग अबू लहब पर लानतें डालते रहेंगे और अल्लाह एक एक हरफ पे 10-10 नेकियां देता है। सूरह इखलास इसमें अल्लाह का तारुफ है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है, दो नहीं, जैसे आग पूजने वालों ने कहा 3 नहीं, जैसे साइयों ने कहा 360 नहीं, जैसे मक्के वालों ने कहा, और कई आधार जैसे कलमा शरीफ पढ़ने वालों ने कहा हर किलोमीटर का अलहदा ही दाता और मुश्किल कुशा। कह दीजिए अल्लाह एक है, जात में भी सिफ्तों में भी। अल्लाह सुनता है, देखता है, राजी होता है, नाराज होता है, कलाम ऐसा और कोई नहीं उसकी तरह। और फिर जब उसका
وجود بھی ہے اور اچھے اچھے نام صفات. تو پھر تیسری بات ہے کہ ہر قسم کی عبادت سور و پکار کے لائے بگڑی بنانے والا حاجت روا مشکل کشا بھی ایک اللہ ہے. اللہ نے حلول نہیں کیا کہ کسی کے اندر آیا ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، زہر کی شکل میں، محمد رسول کی شکل میں، علی کی شکل میں اور پیر فرید کی شکل میں. چاچڑ وانگ مدینے ہاں تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز. کیا مطلب؟ حق محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، انبیاء، صلوات، قیاس، شہداء، شہداء، علماء، جن انسان، پوری کائنات، بادشاہ، رعایا، اگلے پچھلے اکٹھے ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے. اپنی مرضی کا مالک ہے. لم یلد، اس نے نہیں جنا، کوئی جز حصہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کوئی جز نہیں. جیسے اولاد ماننی غلط ہے، ایسے یہ بھی نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور میں سے نور. کفر ہے. لم یلد، اس نے کسی کو جنم، اس کا کوئی حصہ نہیں. ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ بابا دادا پردادا ہے، نہ بیٹا پوتا پڑپوتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا آگ میں، باپ مخالف، حکومت مخالف، علاقہ مخالف، برادری مخالف. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اچھا کار ساز ہے. اللہ نے دیکھتے انگاروں کو گلاب کے پھول بنا دیا اور جلانے کی طاقت کو خوشبو بنا. وہ ہے مشکل کشا. ہجرت کی رات مکہ والوں نے جوان کٹھے کر دیے کہ رات پچھلی اٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یک لخت حملہ کرو. ان سے نکال کے غار ثور میں 3 دن چھپا کے 300 میل کا سفر کرایا. پیچھے سوار تھے گھوڑوں پر خچر، وہ پکڑ لو پکڑ لو، وہ محمد جا رہا ہے، ابو بکر وہ جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 100 اٹھنیاں انعام. پوری کوشش کی، ناکام ہوگی ساری ان کی منصوبہ بندی. 300 میل اللہ تعالیٰ لے کے آیا، ان کا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکا. وہ ہے مشکل کشا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے کاتب وحی ہیں، اور جنت کے 2 پھول حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ساری شان بکا. لیکن وہ مشکل کشا نہیں. جن کی گردن کوفے میں جاتے ہوئے کٹ گئی مسجد میں جاتے ہوئے، اور جن کا کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. لوگوں کے منکر گستاخ کہنے سے نہ کوئی منکر بنتا ہے نہ کوئی گستاخ بنتا ہے. یہ پیمانے اللہ نے اپنے پاس رکھی. آخری 2 صورتیں ان کو مفوضتین کہا جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ اس 2 صورتوں جیسی کوئی ایسی صورت نہیں کہ کسی نے سوال کیا ہو یا پناہ مانگی ہو. یہ جادو کا علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام 3 دفعہ پڑھو، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھو، اور سوتے وقت پڑھ کے 3 دفعہ اپنے جسم پہ پھونکو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں علاج رکھا ہے جادو کا اور شیاطین کی شرارتوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی اور دینی ہر پریشانیوں سے بچائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.